होश में आते ही उमरू बुरी तरह से चौंक कर उछल पड़ा। या इलाही, क्या माजरा है? ये कौन सी जगह है? और वो दियो कौन थे जो मुझे उठा कर लाए थे? उमरू ने हैरत से चारों तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा। वो इस वक्त एक छोटे से कमरे में एक सतून के साथ बंधा हुआ था। कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो कि बंद था। उमरू काफ़ी देर तक हैरत से चारों तरफ देखता रहा। फिर इसने अचानक हलक फाड़ कर चीखना शुरू कर दिया। कोई है? अरे यहाँ कोई है, मेरी बात सुनो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? इसकी आवाज़ का ख्वाह नतीजा निकला। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक कनीज गुस्से से भुनाई हुई अंदर दाखिल हुई। क्या बात है? क्यों ख्वाम ख्वाह शोर मचा रहे हो? इसने उमरू की तरफ देखकर भूमि उचकाई। ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ कौन लाया है और तुम कौन हो? उमरू ने कहा। मैं हाबम जादूगर की कनीज हूँ और यहाँ तुझे नौगान के गुलाम दे उठा कर लाए हैं। नौगान तुम्हारा खून निकालना चाहता है। कनीज ने फौरन जवाब दिया। हाबम जादूगर, नौगान, ओह! उमरू ये दोनों नाम सुनकर चौंक पड़ा। क्या मैं हाबम जादूगर की कैद में हूँ? उमरू ने जल्दी से कहा। हाँ, कनीज ने फौरन जवाब दिया। लेकिन हाबम जादूगर खुद कहाँ है? उमरू ने पूछा। वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? कनीज ने चौंक कर पूछा। वो असल में, लेकिन छोड़ो, वो आराम कर रहा है। मेरी बात कहाँ सुनेगा? मेरी किस्मत में शायद मिठाई खाना लिखा ही नहीं। उमरू ने उदास लहजे में कहा। मिठाई? क्या मतलब? किस मिठाई की बात कर रहे हो? कनीज चौंकी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी। रहने दो, तुम मुझे अब खोलने से रही। जाहिर है यकीनन मुझे यहाँ हाबम जादूगर ने खुद बांधा होगा। फिर तुम उसका जादू किस तरह से ख़त्म कर सकती हो? तुम मुझे एक दो लम्हों के लिए भी नहीं खोल सकती। अब जाहिर है जब तुम मुझे खोल ही नहीं सकती तो मैं मिठाई तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ? उमरू ने मुंह बसोरते हुए कहा। अरे नहीं, तुम्हें यहाँ मैंने बांधा है। हाबम जादूगर ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया था। लेकिन क्या वाकई तुम्हारे पास मिठाई है या तुम झूठ बोल रहे हो? कनीज ने शक्की निगाहों से उमरू को घूरते हुए कहा। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो रहने दो। मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहा कि तुम मुझे ज़रूर खोलो। असल में मेरी आदत है कि मैं हर वक्त मिठाई खाता रहता हूँ। इसीलिए मैं हर वक्त मिठाई के लिफाफे अपने साथ रखता हूँ। वैसे क्या तुम्हें भी मिठाई पसंद है जो तुम यूं बार बार पूछ रही हो? उमरू ने अय्यारी से कहा। नहीं, मैं मिठाई हरगिज़ पसंद नहीं करती। लेकिन मैं यहाँ कई बरसों से रह रही हूँ। बाहर की दुनिया में जाने का इत्फाक ही नहीं होता। इसीलिए मैं मिठाई की शक्ल सूरत ही भूल गई हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी मिठाई देने का वादा करो तो मैं तुम्हें खोल सकती हूँ। मगर एक शर्त है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। कनीज ने भी अय्यारी से काम लेते हुए कहा, ताकि मिठाई देखने के बहाने हासिल कर सके। ठीक है, भला मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हें धोखा दूं? मैं तो एक आम सा आदमी हूँ और तुम एक बहुत बड़े जादूगर की कनीज हो। जाहिर है तुम भी जादू वगैरह जानती होगी। फिर भला मैं तुम्हें धोखा देकर कहाँ जा सकता हूँ? उमरू ने जल्दी से कहा। ठीक है, तो फिर आंखें बंद करो। मैं तुम्हें खोल देती हूँ। मिठाई खाने के बाद तुम्हें दोबारा बांध दूंगी। ठीक है, कनीज ने कहा। ठीक है, चलो इसी बहाने आखिरी मर्तबा मिठाई तो खा लूं। फिर पता नहीं नौगान या हाबम जादूगर क्या मेरा हश्र करते हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छी लड़की, तुम्हारी बदौलत में मरने से पहले मिठाई तो खा सका। उमरू ने झोंका देने वाले लहजे में कहा। और कनीज ने इसकी बातों पर वाकई यकीन कर लिया। उमरू ने इसके कहने पर आंखें बंद की। कनीज ने अपनी दाईं हाथ की उंगली उठाकर उमरू की जानिब की और उंगली को हल्का सा झटका दिया। दूसरे ही लम्हे उमरू के बंधन खुलते चले गए। तुम आज़ाद हो। अब आंखें खोलो और जल्दी से मुझे मिठाई दो। जल्दी करो। ऐसा ना हो कि आका हाबम जादूगर इस तरफ आ जाएं और वो बेहद सख्त और ख़तरनाक जादूगर हैं। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। कनीज ने डरे हुए लहजे में कहा। उमरू ने जल्दी से आंखें खोल दी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि किस कदर आसानी से कनीज को बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन इसने चेहरे पर यह बात जाहिर न होने दी। इसने नहायत थके अंदाज में अपनी जंबील से एक लिफाफा निकाला और कनीज की तरफ बढ़ा दिया। लो, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। उमरू ने अफसुर्दा लहजे में कहा। और कनीज ने इसके हाथ से लिफाफा झपट लिया। इसने उमरू की जानिब गौर से देखा, मगर उमरू के चेहरे पर गम और परेशानी के तासुरात से वह मुतमईन हो गई। इसने लिफाफे में हाथ डालकर मिठाई का एक टुकड़ा निकाला और मुंह में डालने ही लगी थी कि अचानक इसके ऊपर एक खोपड़ी नमूदार हुई। खबरदार, नागोशी, मिठाई मत खाना। इसमें जहर है। ये शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है। खोपड़ी ने अचानक चीख कर कहा और फौरन गायब हो गई। कनीज का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। इसने आंखें फाड़ कर पहले मिठाई को,
پھر عمرو کی جانب دیکھا۔ اوہ تو تم دھوکے سے مارنا چاہتے تھے، ٹھہرو میں ابھی تمہیں مزہ چکاتی ہوں۔ کنیز نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ عمرو نے خطرہ بانپ لیا، اس نے انتہائی سرعت سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور فوراً اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر کنیز بری طرح سے چونک پڑی۔ اس نے بکھلا کر چاروں طرف دیکھا مگر اسے عمرو کہیں دکھائی نہ دیا، اور وہ تیزی سے پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتا دیکھ کر عمرو تیزی سے جھپٹا، لیکن اتنی دیر میں دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عمرو نے دروازہ کھولنے کی بھی حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ پھر کسی نئے خطرے میں گھر جائے، اسے ہر صورت میں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زنبیل سے سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی گیند نکال لی اور دروازے سے خاصا دور ہٹ آیا۔ پھر اس نے دروازے کا نشانہ لے کر پوری قوت سے گیند دروازے پر ماری۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ دیوار سمیت دھماکے سے باہر جا گرا۔ اب وہاں ایک بہت بڑا شگاف نظر آ رہا تھا۔ عمرو تیزی سے آگے بڑھا، اس نے زمین پر گری ہوئی سرخ گیند اٹھا کر دوبارہ زنبیل میں ڈالی اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگنے لگا۔ باہر ایک چھوٹی سی راہداری تھی جو آگے جا کر ایک طرف گھوم گئی تھی۔ عمرو تیزی سے راہداری میں دوڑنے لگا، اس نے ابھی تک سلیمانی چادر کندھوں سے نہیں اتاری تھی۔ یوں ہی وہ بھاگتا ہوا راہداری سے مڑا، اسے اچانک چونک کر رک جانا پڑا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا خوفناک سانپ پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ سانپ اپنی دو شاخہ زبان لپاتا ہوا اپنی گول گول آنکھوں سے عمرو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس سانپ کے ارد گرد 6-7 اور بھی سانپ اسی انداز میں پھن اٹھائے کھڑے تھے جیسے وہ عمرو کو دیکھ رہے ہوں۔ انہیں دیکھ کر عمرو کا خون خوف سے خشک ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر واپس بھاگنا چاہا مگر یوں ہی وہ مڑا، عین اسی وقت ان سانپوں کی آنکھوں سے نیلے رنگ کی باریک باریک شعاعیں نکل کر عمرو کے پاؤں پر پڑی۔ عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چیختا ہوا منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے وہ سانپ حرکت میں آئے اور انہوں نے عمرو کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر عمرو کا چہرہ فک ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سے کسی نے خون کا آخری قطرہ تک بھی نچوڑ لیا ہو۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا دکھائی دینے لگا۔ سانپ رینگتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک سانپ نے عمرو کو ایک ہاتھ کے گرد اپنے بل کسے، دوسرے سانپ نے دوسرے ہاتھ کے گرد، اسی طرح دونوں سانپوں نے عمرو کی ٹانگیں جھگڑ لی اور پھر وہ عمرو کو زمین پر بری طرح سے گھسیٹتے ہوئے ایک جانب لے گئے۔ شاباش میرے ناگو، تو تم نے میرے مجرم کو ڈھونڈ لیا، اب ایسا کرو اسے لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ایک تیز آواز عمرو کی سماعت سے ٹکرائی اور سانپ عمرو کو تیزی سے گھسیٹتے ہوئے ایک قدرے بڑے کمرے کے دروازے کے قریب لے آئے۔ ان کے آتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور سانپ عمرو کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اسے نفاست اور نہایت قیمتی ساز و سامان سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت یاقوتی تخت بچھا ہوا تھا جس پر حابم جادوگر نہایت شان و شوکت سے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی وہی کنیز جو عمرو کو غائب ہوتا دیکھ کر بھاگ گئی تھی، ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑی تھی۔ سانپوں نے عمرو کو حابم جادوگر کے تخت کے قریب چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ گھسیٹنے کی وجہ سے عمرو کے کندھوں سے سلیمانی چادر اتر چکی تھی اور وہ اس وقت اصلی حالت میں حابم جادوگر کے سامنے پڑا تھا۔ حابم جادوگر کی خونی نگاہیں عمرو پر جمی ہوئی تھیں۔ او نہیں، تم کیا سمجھتے تھے احمق انسان کہ تم کنیز کو دھوکہ دے کر اور کمرے کی دیوار توڑ کر نکل جاؤ گے؟ حابم جادوگر نے غصیلے انداز میں عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور حابم جادوگر ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس تک تو خدا کی مہربانی سے پہنچ چکا ہے، اب وہ اس پر قابو کس طرح سے پائے۔ اب وہ اٹھ کر اچانک حابم جادوگر پر حملہ تو کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے قریب طلسمی سام نہایت چوکنے انداز میں کھڑے تھے اور عمرو کی ذرا سی حرکت پر اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ناگوشی کنیز کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار چمک رہی تھی اور وہ عمرو کو ایسی نگاہوں سے گور رہی تھی جیسے وہ حابم جادوگر کے حکم کا انتظار کر رہی ہو اور آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے سے عمرو کی گردن اس کے تن سے جدا کر دے گی۔ عمرو نے حابم جادوگر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ زمین پر یوں پڑا ہوا تھا جیسے اس کے بدن سے جان نکل گئی ہو، بالکل مردوں کے سے انداز میں وہ لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح مردہ انداز میں پڑا رہنا چاہیے۔ جادوگر اسے مردہ سمجھے گا تو ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب آئے۔ یوں ہی وہ قریب آئے گا، وہ اس پر جھپٹ پڑے گا اور اسے کسی نہ کسی طرح سے قابو کر لے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے سانس تک نہایت دھیرے انداز میں لینا شروع کر دیا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ بدبخت انسان، کاش اگر تم نوغان کے شکار نہ ہوتے تو میں تمہیں اس بات کی ایسی سزا دیتا کہ زندگی بھر تم اپنی بے بسی پر ماتم کرتے رہتے۔
اب میں تمہیں صرف اس صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ تم اٹھ کر میرے قدموں میں جھک جاؤ اور گڑ گڑا کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ ہو سکتا ہے میں خوش ہو کر تمہیں معاف کر دوں۔ اٹھو، جلدی کرو، ہابم جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، مگر امرو کے بدن سے ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ ارے یہ کیا؟ نگوشی یہ حرکت نہیں کر رہا، ذرا اسے دیکھو تو صحیح، کہیں بدبخت مر تو نہیں گیا؟ ہابم جادوگر نے پریشان ہو کر کہا۔ جو حکم عالی جا، نگوشی کنیز نے کہا اور امرو کی جانب بڑھائی، اور اس نے آگے بڑھ کر امرو کی نبض رٹو لی، پھر امرو کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ یہ زندہ ہے آقا، مگر شاید سانپوں اور آپ کی دہشت سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ ناگوشی نے کہا، او نہیں، میری دہشت سے تو بڑے بڑے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، یہ تو معمولی مچھر ہے۔ ٹھیک ہے، اس بدبخت کو واپس لے جاؤ اور کسی ایسے کمرے میں بند کرو جس سے یہ دوبارہ بھاگ نہ سکے، ہابم جادوگر نے کہا، اور ناگوشی نے سر ہلا دیا۔ اس وقت وہاں ایک جماکہ ہوا اور ایک دیو نمودار ہوا۔ او کیا بات ہے، شمشار دیو! ہابم جادوگر اسے دیکھ کر چونکا۔ مجھے نوگان نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمزاد آپ کے حوالے کیا تھا اسے ذبح کر کے ان کے پاس بھیج دے۔ دیو نے نہایت مودبانہ لہجے میں سر جھکاتے ہوئے کہا، او تو نوگان کو اس کی ضرورت پڑ ہی گئی۔ ٹھیک ہے، نگوشی اس آدمزاد کا گلا کاٹ کر اسے شمشار دیو کے حوالے کر دو، ہابم جادوگر نے کہا، اور نگوشی نے نہایت اطمینان سے سر ہلا دیا، جیسے اس کے لیے یہ نہایت معمولی بات ہو۔ امرو یہ حکم سن کر بری طرح سے لرز اٹھا، اس کے ذہن میں یک لخت آندیاں چلنے لگیں۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے فوراً اپنا بچاؤ نہ کیا تو یقیناً یہ ظالم کنیز اسے قتل کر دے گی، مگر وہ پریشان تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ کمرے میں ہر طرف موت کھڑی تھی۔ ایک طرف ہنکارتے ہوئے طلسمی سانپ، دوسری طرف بھیانک شکل والا دیو، پھر ہابم جادوگر اور جلاد کنیز۔ وہ ان سب سے اپنا بچاؤ کس طرح کرے؟ کنیز تلوار بلند کیے اس کی طرف بڑھنے لگی اور امرو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب بجلی کے کوندے کی مانند لہرائی اور وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ ٹھیک اسی وقت جب نگوشی امرو کے قریب آئی، امرو کے جسم میں اچانک حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے کنیز کے پیٹ میں ماریں۔ کنیز اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ چیختی ہوئی سانپوں پر جا گری۔ اسی وقت امرو تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے زنبیل سے وہی سرخ گیند نکالی جس نے اس نے کمرے کی دیوار توڑی تھی، اور اس گیند کو اس نے نہایت احتیاط سے شمشار دیو کے منہ کی جانب اچھال دیا، جو حیرت سے غار نما منہ کھولے چیختی ہوئی کنیز کو دیکھ رہا تھا۔ گیند سیدھی اس کے منہ میں گری۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے منہ بند کیا۔ گیند نکالنا ہی چاہی، لیکن اسی لمحے زوردار دھماکہ ہوا اور شمشار دیو کا سر پھٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور اس کا بھاری بھرکم جسم زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو تو جیسے بجلی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زنبیل کا منہ کھولا اور نگوشی اور سانپوں کی جانب کر دیا۔ چلو میری زنبیل میں، امرو حلق سے چیخا۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ نگوشی، کنیز اور سانپوں کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر زنبیل کے کھلے ہوئے منہ میں گرنے لگا۔ یوں ہی وہ سب زنبیل میں غائب ہوئے۔ امرو پھرتی سے ہابم جادوگر کی جانب گھوما، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ ہابم جادوگر بھلا اسے اتنا موقع کیسے دے سکتا تھا؟ یوں ہی امرو ہابم جادوگر کی جانب گھوما۔ اسی وقت ہابم جادوگر نے دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ٹھیک اسی لمحے امرو کو یوں لگا جیسے اچانک کسی نے پوری قوت سے اس کے سینے پر گرز مار دیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا اور جھومتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اس سے قبل وہ سنبھلتا، اچانک اس کے گرد نیلے رنگ کی بجلیاں سی لہرانے لگیں، اور امرو کو یوں لگا جیسے اس کا سارا جسم یک لخت مفلوج ہو کر رہ گیا ہو۔ اس نے ہلنا چاہا، مگر ہلنا تو درکنار وہ اپنی ایک انگلی کو بھی جنبش نہ دے سکا۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر جیسے آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ او نہیں، تم انسان نہیں، ضرور کسی چھلاوے کی اولاد ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر پھرتیلے اور خطرناک ہو سکتے ہو۔ اور اس تھیلے میں کون سی ایسی انوکھی بات ہے جس میں نگوشی اور میرے ناک گھس گئے ہیں؟ ضرور یہ کوئی طلسمی تھیلا ہے۔ ہابم جادوگر نے انتہائی نفرت سے امرو کے قریب آتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی اس کے قریب دو خوفناک انسانی کھوپڑیاں نمودار ہوئیں۔ ان دونوں کھوپڑیوں کے سروں پر ایک ایک دیا جل رہا تھا۔ ان کی آنکھوں، ناک اور منہ کے سوراخوں سے روشنی کی لہریں نکل رہی تھیں۔ چراغ کھوپڑیوں، اس مردود انسان کو اٹھا کر نوگان کے مخصوص کمرے میں لے جاؤ، جلدی کرو، وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہابم جادوگر نے کھوپڑیوں کو دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کھوپڑیاں اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے حرکت میں آئی۔ انہوں نے غوطہ لگایا۔ ایک کھوپڑی امرو کے سر کے ساتھ چپک گئی اور دوسری پیروں کے ساتھ۔
दूसरे लम्हे इन खोपड़ियों के साथ उमरू का बदन ऊपर उठने लगा। खासी बुलंदी पर आते ही वो दोनों खोपड़ियां उमरू को लेकर वहां से गायब हो गईं। ओ नहीं, खस कम जहां पाक! उमरू के गायब होते ही हाबम जादूगर ने नफरत ज़दा अंदाज में हाथ झाड़ते हुए कहा और वापिस अपने तख्त की जानिब बढ़ गया। वो अभी तख्त पर बैठा ही था कि अचानक सामने से जमीन शक हुई। एक छोटा सा बोना नमूदार हुआ। बोने को देखकर हाबम जादूगर चौंक पड़ा। ओ रोशंग बोने, तुम! इस बोने को देखकर हाबम जादूगर चौंक पड़ा। जी आका, मैं आपको इतला देने आया हूँ कि जिलबाश बाग के तमाम फूल सूखना शुरू हो गए हैं। बोने ने निहायत अदब से सर झुकाकर जवाब दिया। क्या कहा? फूल सूख रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाबम जादूगर इसकी बात सुनकर हैरान रह गया। आका, आज 10वां रोज है। आपने जलबाश बाग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बाग में इंसानों का खून ही नहीं डाला जा रहा, फिर फूल सूखेंगे नहीं तो और क्या होगा? बाग के तीनों देव जो इंसानों को पकड़कर लाते थे, वो भी वहां से गायब हैं। बोने ने मौतबाना लहजे में कहा। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। वाकई मैंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वाकई इन फूलों को ताज़ा रखने के लिए इंसानी खून की अथक ज़रूरत है। अब क्या किया जाए? इतनी जल्दी खून कहाँ से लाया जाए? तीनों देवों को कमबख्त नौगान ने अपने काम के लिए रख लिया है। मैं अब खून का बंदोबस्त कहाँ से करूं? वो बेताबी से माथा रगड़ने लगा। अगर आज बाग में खून न डाला गया तो फूल मुकम्मल तौर पर मुरझा जाएंगे, और उन फूलों के मुरझाने का मतलब होगा कि आपके महल की मुकम्मल तौर पर तबाही। आपने इन फूलों में अपनी जान और अपनी सारी तिलिस्मी कुव्वतें पोशीदा करके बहुत बड़ी गलती की है। आपको कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए था। बोने ने मौदबाना लहजे में कहा। ओ नहीं, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे सोचने दो कि मैं खून कहाँ से हासिल करूं। हाबम जादूगर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। आका, अगर इस वक्त एक इंसान का खून भी बाग में डाल दिया जाए तो काफ़ी है। बाद में और इंतज़ाम भी हो सकता है। बोने ने मशवरा दिया। एक इंसान? ओह, तुम पहले आ जाते तो शायद तुम्हारा काम बन जाता। मेरे पास एक इंसान था, उसे भी नौगान ने मंगवा लिया है। ओह ठहरो, मैं नौगान से बात करता हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाबम जादूगर ने कहा। फिर इसने कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंका और फौरन वहां से गायब हो गया। उमरो यार हैरत से आंखें फाड़े इस अजीबो गरीब कमरे को देख रहा था। वहां पर मौजूद हर चीज अनोखी थी। खास तौर पर उसकी निगाहें बड़ी बड़ी बोतलों पर जमी हुई थीं, जिनमें जो धुआं बने बेचैनी से चकरा रहे थे। वो इस वक्त नौगान के मखसूस कमरे में था। अभी तक इसका जिस्म फजा में मुअल्लक था और दोनों चराग खोपड़ियां अभी तक इसके सर और पांव से चिमटी हुई थीं। परियों की मूर्तियां देखकर उमरू को मुशाल देवी का ख्याल आया, तो वह चौंक कर इन मूर्तियों में मुशाल देवी की मूर्ति को तलाश करने लगा। जल्द ही इसकी नज़र मुशाल मूर्ति पर जम गई। इस मूर्ति के करीब बहुत से खूबसूरत मोती जगमगा रहे थे, बिल्कुल वैसे मोती जैसे चिड़े शहजादे ने उसे दिए थे। इसे देखते ही उमरू ने पहचान लिया कि यही मूर्ति मशाल परी की है। अचानक तेज बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर नजरें घुमाई। फिर वो एक चबूतरे पर एक अजीबो गरीब मंजर देखकर हैरान रह गया। चबूतरे पर एक अजीबो गरीब इंसान, जो इंसान कम और रीछ ज्यादा दिखाई दे रहा था, सर के बल खड़ा था। इसने दोनों हाथ फैला रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता इसका जिस्म चारों तरफ खुद ब खुद घूम रहा था। वो आंखें बंद किए तेज तेज अंदाज में होंठ हिला रहा था। इससे चंद कदम के फासले पर वही इंसानी सर वाला परिंदा गुमलाग जमीन से यूं चिपका हुआ था, जैसे इसे कील ठोंक कर गाड़ दिया गया हो। रीछनुमा इंसान सर के बल पहले तो आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहा, फिर यकलख्त इसके घूमने की रफ्तार में इजाफा होता चला गया। यहाँ तक कि वो इस कदर तेजी से किसी फिरकी की मानिंद घूमने लगा कि इसकी नज़रें ठहरना मुश्किल हो गईं। उमरू हैरत के आलम में इसकी यह अजीबो गरीब हरकत देख रहा था। इसी लम्हे अचानक घूमे हुए रीछ इंसान को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर चीखता हुआ नीचे गिर गया, जैसे किसी अनहोनी ताकत ने इसे जोर से धक्का दिया हो। कौन है? कौन बदबख्त मेरी इजाज़त के बगैर मेरी इबादत में मखल हुआ है? किसने मुझे धोखा दिया है? सामने आओ। रीछनुमा इंसान ने अचानक उठकर इंतहाई गजबनाक लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में मौजूदा खून की जैसे चिंगारियां फूटने लगीं। इसी लम्हे रीछनुमा इंसान के सामने चिंगारियां सी लहराईं और एक जगह जमा होकर सिमटती चली गईं, और फिर देखते ही देखते इन चिंगारियों ने यकलख्त हाबम जादूगर का रूप धार लिया। ओ हाबम, तुम फिर आ गए हो यहाँ? हाबम जादूगर को देखकर नौगान ने हैरत और गुस्से से गराते हुए कहा। हाँ नौगान, मुझे एक बहुत बड़ी ज़रूरत ने तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया है। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ देखकर तुम्हारा खून खोल उठा होगा, मगर मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद लेने आया हूँ।
حابم جادوگر نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیسی ضرورت؟ وہ حلق کے بل گرایا۔ مجھے تمہارا یہ زندہ انسان چاہیے۔ حابم جادوگر نے فضا میں معلق عمرو عیار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نوگان چونک پڑا۔ کیا کہا تمہیں یہ انسان چاہیے اور وہ بھی زندہ؟ مگر کیوں؟ نوگان، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے جلباش میں موجود تمام جلباش پھولوں میں اپنی طلسمی قوتیں اور اپنی جان پوشیدہ کر رکھی ہے۔ ان طلسمی قوتوں کو پروان چڑھانے اور جلباش پھولوں کو تر و تازہ رکھنے کے لیے انہیں انسانی خون سے سیراب کرنا پڑتا ہے۔ تم نے چونکہ میرے تینوں دیوں کو جو انسانی بستیوں سے انسانوں کو لا کر ان کا تازہ خون جلباش باغ پر چھڑکتے تھے، اپنے کام پر لگا دیا تھا، جس سے جلباش باغ پر خون کا چھڑکاؤ رک گیا تھا۔ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے جلباش کے محافظ بونے نے اطلاع دی ہے، میرے باغ کے پھول مرجانا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں بر وقت انسانی خون کا چھڑکاؤ نہ کیا تو وہ کملا جائیں گے، اور نوگان، ان پھولوں کو کملانے کا مطلب ہوگا میری موت اور سارے عظیم الشان محل اور طلسم کی مکمل طور پر تباہی۔ اب میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ وہ زندہ انسان تم میرے حوالے کر دو، تو میں اس کا خون باغ میں ڈال دیتا ہوں۔ اس سے وقتی طور پر پھول مرجانے سے بچ جائیں گے، پھر میں اتنے وقفے میں مزید انسان اٹھوا لوں گا۔ حابم جادوگر نے کہا، او نہیں، مگر مجھے اس انسان کی اشد ضرورت ہے۔ تم خون کے پیالے کی سطح دیکھ رہے ہو، یہ بھرنے سے 1 انچ کم ہے۔ اگر تم مداخلت نہ کرتے تو ابھی ناگ دیوتا نمودار ہونے والے تھے، وہ گملا کو کھا کر اس خون میں نہاتے اور پھر مجھے وہ سب کچھ مل جاتا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی۔ نوگان نے خوشگوار لہجے میں کہا، 1 انسان تم بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہو، فی الحال مجھے جلواش باغ کو تباہی سے بچانا ہے۔ حابم جادوگر نے منت برے لہجے میں کہا، نہیں، یہ انسان میں تمہیں کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ میرا وقت ضائع مت کرو، ابھی چند لمحوں بعد ناگ دیوتا آنے والے ہیں۔ اگر اس بار وہ ناراض ہو کر چلے گئے تو پھر وہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے، اسی لیے تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ نوغان نے گراتے ہوئے کہا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میں اور یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ نہیں نوغان، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ محافظ بونا میرا انتظار کر رہا ہے، مجھے ہر صورت یہ انسان چاہیے۔ حابم جادوگر نے اس بار قدرے تخت لہجے میں کہا، تم نوگان کو دھمکی دے رہے ہو؟ نوگان نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر تم اسے دھمکی سمجھتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس انسان کو لے جا رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ حابم جادوگر غصیلے لہجے میں بولا، پھر فضا میں معلق امرو کی جانب گھورا۔ حابم جادوگر، اس انسان کو چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا، نوگان نے چلاتے ہوئے کہا۔ مگر حابم جادوگر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اس نے انگلی اٹھا کر امرو عیار کی جانب کی۔ اس کی انگلی سے سفید رنگ کی روشنیاں نکل کر امرو عیار سے چمٹتی ہوئی کھوپڑیوں پر پڑیں۔ دوسرے ہی لمحے دونوں کھوپڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں اور امرو دھب سے گرا، جیسے کسی نے اسے اٹھا کر نیچے پٹاخ دیا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی جا رہی ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو یہ دیکھ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ اس کا مفلوج جسم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ حابم جادوگر، مجھ سے دشمنی لے کر تم اچھا نہیں کر رہے، زندگی چاہتے ہو تو یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ نوگان حابم جادوگر کی طرف دیکھتا ہوا گرایا۔ اس کی بات سن کر حابم جادوگر اس کی جانب پلٹا، پھر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ نوگان کے ہاتھوں میں لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں تھیں جن کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی ان زنجیروں کو دہکتی ہوئی بھٹی سے باہر نکالا گیا ہو۔ نوگان نے حابم جادوگر کو اپنی جانب مڑتا دیکھ کر ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں زنجیریں اس کے ہاتھ سے نکل کر حابم جادوگر کی طرف بڑھیں اور انتہائی سرعت سے حابم جادوگر کے بدن سے لپٹتی چلی گئیں۔ مگر حابم جادوگر بھی تیار تھا، یوں ہی سرخ زنجیریں اس کے جسم سے لپٹیں۔ اس نے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا، دوسرے ہی لمحے زنجیروں کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے قدموں میں بکھر گئیں۔ حابم جادوگر نے نہایت پھرتی سے جیب سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور اس نے تیزی سے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور انتہائی سرعت سے اسے نوگان کی جانب اچھال دیا۔ پتھر اچھلا اور راستے میں وہ تیزی سے بڑا ہو کر کئی من وزنی چٹان میں تبدیل ہو گیا۔ نوگان نے جو چٹان کو اپنی جانب آتا دیکھا تو وہ بجلی کسی تیزی سے چھلانگ مار کر ایک طرف ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے غور کر چٹان کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں سے نارنجی رنگ کی شعائیں نکل کر چٹان پر پڑیں۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چٹان راستے سے پھٹ کر کینکریوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حابم جادوگر کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے بار بار منہ کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا۔ منہ کھولتے ہی آگ کا ایک گولا اس کے منہ سے نکلتا اور نوگان کی طرف بڑھتا، مگر نوگان فوراً پھونک مار کر بجھا دیتا۔ ساتھ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا انگور کا دانہ نکالا اور اسے پوری قوت سے حابم جادوگر کی جانب اچھال دیا۔ انگور کا دانہ حابم جادوگر کے قدموں کے قریب گرا
اور دھماکے سے پھٹ گیا۔ حابم جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر نوغان نے ایک زوردار کہکا لگایا، پھر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے۔ فوراً ہی جماکہ ہوا اور اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں خنجر آ گیا۔ وہ دونوں ہتھیاروں سے حابم جادوگر پر وار کرنے لگا، مگر اسی وقت اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ بری طرح سے لڑکتا ہوا خون سے بھرے ہوئے بڑے پیالے پر گرا۔ اس سے بچنا چاہا مگر اس کا ہاتھ پیالے سے ٹکرایا کہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس میں موجود سارا خون کمرے میں پھیل گیا۔ ٹھیک اسی لمحے چبوترے پر زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور دوسرے ناگ دیوتا چبوترے پر ابھرنے لگا۔ ان دونوں کو جادو سے لڑتا دیکھ کر امرو خوش ہو گیا۔ اب وہ مکمل طور پر چاقو چبند تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نظر ایک مرتبہ پھر موشال پری کی مورتی پر پڑی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ موشال مورتی کی طرف کھسکنے لگا۔ پری کے قریب پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اس کے قدموں میں پڑے ہوئے موتی اٹھا کر زنبیل میں ڈالے اور پھر پری کی مورتی کو اٹھا کر غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مورتی اٹھا کر آہستہ آہستہ نوگان اور حابم جادوگر کی نظروں سے بچتا ہوا تیزی سے کمرے کے اکلوتے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر امرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا اور نہایت تیز رفتاری سے راہداری میں بھاگتا چلا گیا۔ وہ جلد سے جلد اس محل سے نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھا کہ اچانک اس نے عقب سے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ اس نے بکھلاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے عقب میں دو ہٹے کٹے خوفناک دیو غصے سے اس کی جانب بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھاری بھرکم گرز تھے۔ آدم ذات رک جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، ایک دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور امرو نے رک جانے میں عافیت سمجھی کیونکہ وہ دیووں کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ اگر وہ نہ رکتا تو دونوں دیو چند لمحوں میں اس کے سر پر پہنچ جاتے۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ ان کے قریب آنے پر امرو نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اور یہ پری کی مورتی کس کی ہے اور اسے تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ ایک دیو نے حیرت اور غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ موشال پری کی مورتی ہے، میں اسے نوگان جادوگر کے حکم سے جلباش باغ میں لے جا رہا ہوں۔ امرو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ موشال مورتی کو جلباش باغ میں لے جا رہے ہو اور وہ بھی نوگان کے حکم سے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ دوسرے دیو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیوں بھلا اس میں دماغ چلنے والی کون سی بات ہے؟ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ باغ تو حابم جادوگر کا ہے، اس باغ میں نوگان خود داخل نہیں ہو سکتا، پھر بھلا وہ تمہیں کیسے حکم دے سکتا ہے؟ تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتاؤ تم مورتی کہاں لے جا رہے ہو؟ تم نوگان کے کمرے سے کس طرح سے باہر نکلے ہو؟ ایک دیو نے درشت لہجے میں کہا، میرا نہیں، تم دونوں کا یقیناً دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حابم جادوگر اور نگان دونوں نے مشترکہ طور پر مجھے بھیجا ہے۔ اگر ان دونوں کی مرضی نہ ہوتی تو بھلا میں اس لسمی کمرے سے باہر کیسے آتا اور یہ مورتی کہاں سے لیتا؟ اس کے علاوہ مجھے بھلا جلواش باغ کا کیسے پتہ چلتا؟ امرو نے یاری سے کہا اور دونوں دیو اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ او نہیں، مگر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی تمہیں نوگان آقا اور حابم جادوگر نے بھیجا ہے؟ یقیناً انہوں نے تمہیں اور بھی نشانی دی ہوگی جسے دکھا کر تم باغ میں داخل ہوتے۔ بغیر نشانی کے تو تم باغ میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، وہاں موت کا پہرا ہے۔ دوسرے دیو نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں اب آئی نا بات تمہاری عقل میں، واقعی حابم جادوگر نے مجھے ایک نشانی دی ہے جس کی بدولت میں نہایت آسانی سے باغ میں آ جا سکتا ہوں۔ یہ دیکھو سنہرا سیب، اسے لے کر میں باغ میں جاؤں گا تو مجھے وہاں کوئی نہیں روکے گا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے سنہرے رنگ کا ایک سیب نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے کہا، او سیب ہمیں دکھاؤ۔ او لیکن تم مشال دیوی کو باغ میں کیوں لے جا رہے ہو؟ دیو نے امرو کے ہاتھ سے سیب لے کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ ایک ایسا راز ہے جسے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، غور سے سیب کو دیکھو اور مجھے جانے دو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ امرو نے روکھے لہجے میں کہا اور دونوں دیو غور سے سیب کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک اسی وقت اچانک سیب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں سے شوں شوں کی تیز آواز کے ساتھ شرارے نکل کر دونوں دیو کی آنکھوں میں پڑنے لگے۔ دونوں دیووں کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگی اور وہ بکھلا کر اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ سیب ان کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا۔ امرو نے تیزی سے زنبیل سے دودی تلوار نکالی اور ان دیووں پر پل پڑا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں دیو خون میں لت پت پڑے نظر آ رہے تھے۔ انہیں مار کر اس نے تلوار صاف کر کے زنبیل میں ڈالی اور تیزی سے ایک مرتبہ پھر راہداری میں دوڑنے لگا۔ مختلف کمروں میں جھانکنے کے بعد اچانک ایک کمرے میں بہت بڑا خزانہ نظر آیا۔
خزانہ دیکھ کر عمرو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے خزانے کے کمرے میں گھسا اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود سارا خزانہ اس کی بھوکی زنبیل کے پیٹ میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ اس نے مشال پری کی مورتی کو پکڑا اور احتیاط سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ خزانے کے کمرے سے باہر نکل آیا اور مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ محل سے باہر نکل آیا۔ محل سے باہر آ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابھی وہ محل کی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھتا اچانک اسے خوفناک گراہٹوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ بکھلا گیا۔ شیروں کا ایک غول بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ تمام شیر دھاڑتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خوف سے عمرو کا خون خشک ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ایک طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک بھگ کی زوردار آواز کے ساتھ اس سے کچھ فاصلے پر ایک شعلہ سا لپکا اور دوسرے ہی لمحے آگ کا ایک خالہ تیزی سے اس کے چاروں طرف گھومتا چلا گیا۔ ناگ دیوتا کو چبوترے سے نکلتا دیکھ کر وہ دونوں بری طرح سے چونک پڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ او، تم نے میرے غسل کے لیے جمع کیا ہوا خون بھی بہا دیا؟ نوگان، یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہوا یہ سب؟ نگان دیوتا نے چبوترے سے نکلنے کے بعد بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، آقا، یہ سب اس بدبخت حابم جادوگر کا کیا درا ہے۔ اس نے میری عبادت میں مداخلت کی تھی اور خواہ خواہ مجھے دمکانے لگا تھا۔ نوگان نے کہا اور جلدی جلدی سے ساری بات ناگ دیوتا کو بتاتا چلا گیا۔ او نہیں، حابم جادوگر، ایک تو تم نے پہلے بھی بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن ہم نے نوگان کے کہنے پر تمہیں بخش دیا تھا، مگر اب تم نے ہمارے غیظ و غضب کو للکارا ہے۔ اب تمہاری موت یقینی ہو چکی ہے۔ تم نے ناگ دیوتا اور اس کے پجاری کی بے حد توہین کی ہے۔ اب ہم تمہیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔ ناگ دیوتا اس کی ساری بات سن کر قہر آلود نگاہوں سے حابم جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر حابم جادوگر بری طرح سے لرزنے لگا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آقا، میں مجبور تھا۔ میں نے نوگان کی بے حد منت سماجت کی تھی۔ موت ویسے بھی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر میں یہ اقدام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ مجھے معاف کر دے ناگ دیوتا۔ میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ حابم جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، نہیں، تمہاری خطا ناقابل معافی ہے۔ تم نے ہمارے خون کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے اب نوگان بھی ایک عام جادوگر رہ جائے گا۔ اس کی ساری عبادت ضائع ہوئی ہے۔ اتنی بڑی غلطی پر ہم تمہیں کیسے معافی دے سکتے ہیں؟ نہیں، اب موت سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں۔ ناگ دیوتا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اچانک اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے بدن سے جڑے ہوئے 8 پھن جدا ہوئے اور خوفناک پھنکارے مارتے ہوئے حابم جادوگر کی جانب بڑھے۔ یہ دیکھ کر حابم جادوگر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس نے ایک اونچی زگند بری اور تیزی سے اڑتا چلا گیا، مگر اسی لمحے ناگ دیوتا کے 8 پھن اس سے بھی زیادہ تیزی سے اچھلے اور وہ یک لگت حابم جادوگر کے جسم سے چپک گئے۔ حابم جادوگر کے حلق سے اچانک ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ تڑپتا ہوا ایک زوردار دھماکے سے زمین پر آ گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے جسم سے چمٹے ہوئے ناگ کے پھن بری طرح سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناگ دیوتا کے 8 پھن حابم جادوگر کا سارا گوشت ہڈیوں سمیت چبا چبا کر کھا گئے۔ پھر وہ سب پھن ایک ساتھ اچھلے اور جا کر واپس ناگ دیوتا کے جسم سے پیوست ہو گئے۔ نوگان انتہائی سراسمی انداز میں حابم جادوگر کا یہ خوفناک انجام دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ نوگان، حابم جادوگر اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب چونکہ تمہاری عبادت ضائع ہو چکی ہے، اسی لیے ہم تمہاری خواہشات ہرگز پوری نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ حابم جادوگر کا تمام جادو تمہیں بخش دیتے ہیں۔ آج سے تم حابم جادوگر کی ہر چیز کے تم مالک ہو۔ اور ہاں، جو شخص یہاں سے فرار ہو کر گیا ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ وہ دنیا کا عیار ترین انسان خواجہ عمرو عیار ہے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسے فوراً مار ڈالو۔ اب جاؤ، یہ کمرہ اب فنا ہونے والا ہے۔ جاؤ، ناگ دیوتا نے کہا اور نوگان جادوگر نے سر ہلایا اور اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ ناگ دیوتا کے سامنے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ مجبوراً خاموش ہو گیا اور ناگ دیوتا کو تعظیم کر کے الٹے قدموں اس کمرے سے نکل آیا۔ یوں ہی وہ اس کمرے سے نکلا، ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور کمرہ تنکوں کی طرح فضا میں بکھر گیا۔ نوگان جادوگر سر جھکائے مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا ایک بہت بڑے کمرے میں آ گیا، جہاں حابم جادوگر کا تخت بچھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا تخت کے قریب آیا، اس پر بیٹھ گیا۔ اسی وقت زمین شک ہوئی اور جلباش باغ کا محافظ بونا نمودار ہوا۔ آقا کو نئی دنیا مبارک ہو۔ مجھے ناگ دیوتا نے اشارہ دے دیا کہ آج سے آپ اس سارے طلسم اور محل کے مالک ہوں گے۔ آقا، حکم کیجئے۔
ہم آپ کے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بونے نے نہایت مودبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر ناگوان جادوگر نے اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ کچھ نہیں محافظ بونے، اس وقت ہم کچھ نہیں چاہتے۔ جاؤ، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم تمہیں خود ہی طلب کر لیں گے۔ نوگان جادوگر نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جانے سے پہلے میں آپ کو جلباش باغ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں کے پھول سوکھ رہے ہیں، انہیں کم از کم ایک انسان کے خون کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہابم جادوگر تو رہا نہیں، آپ کو ان پھولوں کے لیے انسانی خون مہیا کرنا ہوگا۔ ان کا مر جانا تلسم اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بونے نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، ارے وہ انسان کہاں ہے؟ اوہ، اچانک نوغان کو ناگ دیوتا کی بات یاد آ گئی کہ امرو یار نامی اس انسان سے بچ کر رہے، وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کون سا انسان آقا؟ بونے نے حیرت سے کہا۔ او وہی جو میرے خاص کمرے سے مشال پری کی مورتی لے کر فرار ہوا تھا۔ جو حکم آقا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، محافظ بونے نے کہا اور دوبارہ زمین میں سما گیا۔ چند لمحوں بعد پھر وہ زمین سے باہر آ گیا۔ آقا، وہ ہابم جادوگر کا سارا خزانہ لوٹ کر محل سے بھاگ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں مشال پری کی مورتی بھی ہے، بونے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اور آقا، اس نے آپ کے محافظ دیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، بونے نے بتایا، اور نوگان جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب کی شدت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ او اس کی یہ ہمت! میں اس بدبخت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لاؤ جلدی کرو، میرا تلسمی گولا لاؤ، اس نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا، اور بونا سر ہلا کر زمین میں سما گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں سفید رنگ کا ایک چمکدار گولا تھا۔ وہ گولے کو لے کر نوگان جادوگر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نوگان جادوگر نے جلدی سے کچھ پڑھ کر گولے پر پھونک ماری تو گولا فوراً روشن ہو گیا، اور اس میں سے ایک منظر ابھر آیا جس میں امرو بھاگتا ہوا تیزی سے محل سے باہر نکلا جا رہا تھا۔ او نہیں، یہ بدبخت میرے ہاتھوں زندہ بچ کر کہاں جائے گا؟ نوگان جادوگر غصے سے گرایا۔ پھر اس نے انگلیاں سخت کر کے گولے کے گرد پنجہ لہرایا تو اچانک امرو کو ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اچھل کر سیڑھیوں سے کئی فٹ دور جا گرا۔ نوگان جادوگر نے ہنستے ہوئے گولے میں دیکھا تو سامنے سے خون خوار شیروں کا ایک غول بھاگتا ہوا امرو کی جانب آتا نظر آیا۔ شیروں کو دیکھ کر امرو بکھلا گیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر ایک طرف بھاگنا چاہا، مگر اسی وقت نوگان جادوگر نے اپنی ایک انگلی کو زور سے جنبش دی۔ ٹھیک اسی وقت امرو کے قریب ایک شعلہ سا بھڑکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شعلہ تیزی سے ایک ہالے کی صورت میں اس کے ساتھ گھومتا چلا گیا، اور اس سے قبل کہ آگ کا دائرہ مکمل ہوتا کئی شیر بھاگتے ہوئے امرو کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک شیر نے نہایت برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے امرو کی ایک ٹانگ دبوچ لی۔ امرو کے حلق سے اچانک ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ یہ دیکھ کر نوگان جادوگر کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اود آئی۔ او نہیں، میرے محل سے بھاگنے لگا تھا، وہ حلق کے بل گرایا۔ یہ کیا آقا، طلسمی شیر تو اس انسان کو مار دیں گے، ہمیں تو اس کا خون چاہیے تاکہ ہم جلباش باغ میں ڈال سکیں، بونے نے کہا، اور نوگان جادوگر چونک پڑا۔ او واقعی، ارے یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ او اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سب سے بڑا گولا جی جادو ہے، میں اسے واپس نہیں کر سکتا۔ اب اس انسان کی موت لازمی ہے۔ اب یا تو یہ انسان ختم ہوگا یا پھر میرا یہ گولا جی تلسم نہیں۔ میں گولا جی تلسم کبھی ختم نہیں کروں گا۔ مر جانے دو اس بدبخت کو۔ تم فکر مت کرو، انسانوں کی کوئی کمی نہیں، ابھی 20 انسان یہاں جمع ہو جائیں گے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، نوگان جادوگر نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ جو حکم آقا، بونے نے کہا۔ پھر وہ سر جھکا کر گولے سمیت زمین میں سما گیا۔ زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ بونے کے جانے کے بعد نوگان جادوگر نے ایک طویل سانس لی اور تخت پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اسی لیے اب وہ کچھ آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابھی سے لیٹے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور ہر طرف اچانک گھپ اندھیرا چھا گیا۔ نوگان جادوگر بری طرح سے چونکا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ امرو یار نے سنبھلنے کی لاکھ کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی وقت ایک دوسرے شیر نے لمبی چھلانگ لگائی اور ٹھیک امرو کے سینے سے ٹکرایا۔ امرو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ ہذیانی انداز میں چیختا ہوا الٹ کر گر پڑا۔ مشال پری کی مورتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ جس شیر نے امرو کی ٹانگ دبوچی ہوئی تھی وہ امرو کو گھسیٹ کر آگ کی طرف لے جانے لگا، مگر بکھلاہٹ میں امرو نے بغیر سوچے سمجھے اپنی دوسری ٹانگ اٹھا کر زور سے شیر کے منہ پر ماری۔ شیر کے حلق سے زوردار دھاڑ نکلی اور اس کے منہ سے امرو کی ٹانگ چھوٹ گئی۔ یہی لمحہ امرو نے غنیمت جانا اور بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دوسرا شیر جو امرو پر کودا تھا ایک مرتبہ پھر گراتا ہوا امرو یار پر حملہ آور ہوا۔ امرو بکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا یہی پیچھے ہٹ جانا اس کے لیے سود مند ثابت ہوا،
ورنہ شیر کا بھاری بھرکم پنجہ اس کے چہرے پر پڑتا تو یقیناً اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ پھر اچانک شیر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سیدھا امرو پر آ گرا۔ امرو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ دوبارہ الٹ کر گر گیا اور شیر اس کے سینے پر چڑھ گیا اور خوفناک انداز میں دھاڑنے لگا۔ امرو نے نہایت برق رفتاری سے کام لیتے ہوئے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خنجر ابراہیمی نکال لیا، اور پھر بجلی کسی تیزی سے اس نے یہی خنجر سینے پر چڑھے ہوئے شیر کی گردن میں اتار دیا۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور شیر دھاڑتا ہوا وہاں سے یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا وہاں کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے کے باہر 10-8 شیر ہولناک انداز میں داڑ رہے تھے اور اچھل اچھل کر آگ کے حالے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یوں ہی وہ آگ کے حالے کے قریب آتے حالے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھتی اور وہ غرا کر رہ جاتے۔ حالے کے اندر ابھی ایک شیر موجود تھا جو امرو کو گھورتا ہوا دائرے میں گھوم رہا تھا۔ امرو کی بھی اس پر نگاہیں جمی ہوئی تھیں۔ اچانک شیر پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا اور امرو فوراً چکنا ہو گیا، کیونکہ شیر اب اس پر بھرپور حملہ کرنے والا تھا۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا تھا۔ شیر نے اچانک چھلانگ لگائی اور تقریباً اڑتا ہوا امرو کی جانب آیا، مگر امرو اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی شیر اس کے نزدیک آیا، امرو نے ایک طرف جھک کر خود کو بچاتے ہوئے خنجر والا ہاتھ بلند کر کے خنجر شیر کے پیٹ میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ پھر ویسا ہی کڑاکا ہوا اور دوسرا شیر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو نے کسی حد تک اطمینان کا سانس لیا، مگر اب وہ اس بات سے پریشان تھا کہ وہ آگ کے اس حالے کو کس طرح سے عبور کرے اور حالے کو ختم کر باہر گھومتے اور غراتے ہوئے شیروں کا کس طرح سے مقابلہ کرے۔ 2 شیروں کو تو اس نے ہوشیاری سے مار ڈالا تھا، مگر اب باہر موجود اکٹھے 8-10 شیروں سے لڑنا اس سے اکیلے کے بس کی بات نہ تھی۔ پھر اسے اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے خنجر زنبیل میں ڈالا اور سلیمانی تیر کمان اور بہت سے تیر نکال لیے۔ پھر اس نے جلدی سے کمان میں ایک تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر تیر کا رخ ایک شیر کی جانب کیا اور چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا ٹھیک اس شیر کے کھلے ہوئے منہ میں جا لگا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شیر فوراً غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے کمان میں دوسرا تیر جوڑا اور دوسرے شیر کو مارا۔ اس کا بھی یہی حشر ہوا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے تیروں کی مدد سے تمام طلسمی شیر مار دیے۔ یوں ہی آخری شیر وہاں سے غائب ہوا۔ اسی وقت عمرو نے آگ کے دائرے کو حرکت کرتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ آگ کا دائرہ سکڑ رہا تھا اور آہستہ آہستہ عمرو کے قریب آتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی اور اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اچانک اس کی نگاہ مشال پری کی مورتی پر پڑی۔ آگ اس کے قریب پہنچنے والی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مورتی اٹھا لی۔ اس نے مورتی کے چہرے کی جانب دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے مخاطب ہو۔ مورتی کے ہونٹ بند تھے، مگر عمرو کے دماغ میں ناموس سی آواز آ رہی تھی۔ آواز کہہ رہی تھی کہ عمرو آگ کے دائرے پر اپنا خون چھڑکو، آگ بجھ جائے گی۔ یہ سنتے ہی عمرو اچھل پڑا۔ اس نے زنبیل سے فوراً ایک تیز دھار خنجر نکالا اور ہونٹ بھینج کر اپنے ہاتھ پر چرکا لگایا۔ فوراً ہی خون اس کے ہاتھ سے بہنے لگا۔ عمرو نے ہونٹ بھینجتے ہوئے جلدی سے خون آگ پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں اس کے خون کے چھینٹے گر رہے تھے وہاں آگ کا تیز شعلہ لپکتا اور اس حصے میں آگ بجھ جاتی۔ اس طرح وہاں خاصا بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ عمرو نے ساتھ ہی اس خلا سے چھلانگ لگائی اور آگ سے باہر آ گیا۔ یوں ہی وہ آگ سے باہر نکلا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف ایک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ ساتھ ہی وہاں گپ اندھیرا پھیل گیا۔ عمرو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نوگان جادوگر حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ گڑگڑاہٹ کی کیسی آواز تھی اور اچانک ہر طرف اندھیرا کیوں پھیل گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ گڑگڑاہٹ کی آواز ختم ہو گئی اور اندھیرا غائب ہو گیا۔ نوگان جادوگر نے جلدی سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے عظیم آقا؟ پتلے نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ معلوم کرو یہ سب کیا ہے۔ ہر طرف اندھیرا کیوں پھیل گیا تھا اور یہ گڑگڑاہٹ کی آواز کیسی تھی؟ اس نے طلسمی پتلے کو دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، پتلے نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ لوٹ آیا۔ کہو کیا خبر لائے؟ نوگان جادوگر نے اسے دیکھ کر بےتابی سے پوچھا۔ آقا، عمرو یار نامی ایک انسان جو محل سے فرار ہو کر باہر نکلا تھا، اس نے محل کے باہر کا حفاظتی طلسم ختم کر دیا ہے۔ آگ کا حال اور طلسمی شیر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ تیز گڑگڑاہٹ اور اندھیرا اسی طلسم کے ختم ہونے کی نشانی تھی۔ طلسمی پتلے نے بتایا تو نوگان جادوگر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اتنا خوفناک طلسم کس طرح تباہ کر لیا ہے؟ کیسے؟ وہ حلق کے بل چلایا۔
اور तिलिस्मी पुतले ने जब उसे तिलस्म ख़त्म होने की तफसील बताई तो उसकी आंखें मज़ीद फैल गईं। हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उमरू इस कदर होशियार भी हो सकता है। नाग देवता ने वाकई ठीक कहा था। ये बहुत ख़तरनाक इंसान है। इसका फ़ौरन ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। इस वक्त वो कहाँ है? नौगान जादूगर ने हड़बड़ाते हुए फिर तिलिस्मी पुतले की जानिब देखते हुए कहा, आका इस वक्त वो जलबाश बाग की पट्टी के करीब है। तिलिस्मी पुतले ने कहा और नौगान जादूगर एक मर्तबा फिर उछल पड़ा। क्या कहा? वो जलबाश बाग की पट्टी के करीब खड़ा है? ओ रोको, इसे फौरन रोको, कुछ करो। वो परेशानी के आलम में दीवानों की तरह चीखने लगा। उसी वक्त जमीन शक हुई और मुहाफिज बोना नमूदार हो गया। ओ मुहाफिज बोने, तुम यहाँ, जल्दी करो, जाओ यहाँ से। वही आदमजात उमरू बाग की सरहदी पट्टी के करीब खड़ा है। इससे पहले कि वो बाग में कदम रखे तुम फौरन इसे हलाक कर दो। जाओ जाओ, वो बोने को देखकर जोर से चिल्लाया। आका, मैं भी आपको यही इतला देने आया था। बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुस्कुरा रहे हो? हमारी जान पे बनी हुई है। नौगान ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नहीं आका, ये बात नहीं। मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैंने इस आदमजात उमरू पर काबू पा लिया है। अब वो मेरी कैद में है। बोने ने जल्दी से जवाब दिया। ओ बहुत खूब मुहाफिज बोने, तुमने उसे पकड़ लिया है, बहुत अच्छा किया। जाओ उसे फौरन हलाक कर दो। वो बहुत खतरनाक इंसान है। मार डालो इसे, फौरन हलाक कर दो। जल्दी करो, नौगान ने बेताब लहजे में कहा। इससे अब उमरू से खौफ महसूस होने लगा था। बेफिक्र रहिए आका, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे बेहोश कर दिया है और इस वक्त वो एक दरख्त से बंधा हुआ है। जब तक मैं ना चाहूँ उसे होश नहीं आ सकता। मैं आपसे 40 कोनों वाला हीरा लेने आया हूँ ताकि इस आदमजात के खून में गुसल दूँ, सारा खून बाग में छिड़क दूँ। बोने ने कहा। ओह अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है। नौगान जादूगर ने सर हिलाकर कहा, फिर चौंक कर बोला, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यूं ही हीरा तुम बाग में ले जाओ और वो बदबख्त उमरू तुमसे हीरा छीन ले। इस हीरे की बदौलत तो वह हमें आसानी से हलाक कर सकता है, क्योंकि इस हीरे के बाग में जाते ही तमाम जलवाश के फूल गायब हो जाते हैं। सिर्फ वही फूल वहां बाकी बचता है जिसमें पहले हाबम जादूगर की जान थी और अब हमारी है। नौगान जादूगर ने परेशान लहजे में कहा। आका, आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। वो तो एक मामूली सा इंसान है और फिर मेरे तिलस्म में बंधा हुआ है। वो इस वक्त आज़ाद नहीं होगा जब उसे मेरी तिलस्म से रहाई मिलेगी, और उसके लिए उसे हर हाल में मुझे मारना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मुझे कोई हलाक नहीं कर सकता। मेरी मौत का राज एक ऐसा राज है जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। हत्ता कि आप भी इस बारे में लाइलम हैं। फिर भला वो मामूली इंसान मुझे कैसे मार सकता है? जाहिर है जब वो मुझे मार ही नहीं सकेगा तो मेरे तिलस्म से आज़ाद कैसे होगा, और आज़ाद नहीं होगा तो आपके फूल तक किस तरह पहुंच पाएगा? बोने ने तकरीर करते हुए कहा। ओह फिर ठीक है, वरना जिस तरह इसने हमारा हफाजती तिलस्म तबाह किया है, इससे तो मैं वाकई बेहद खौफजदा हो गया था। नौगान जादूगर ने इस बार इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। फिर इसने खाली हाथ फजा में घुमाया और मुट्ठी बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर इसने मुट्ठी पर फूंका और मुट्ठी खोली तो इस पर एक निहायत सब्ज रंग का अजीबोगरीब हीरा जगमगा रहा था। इस हीरे के 40 कोने थे और हर कोने से निहायत खूबसूरत और शफाफ रोशनी की गिरदें फूटती हुई महसूस हो रही थीं। लो, एहतियात से काम खत्म करते ही इसे फौरन मेरे हवाले कर देना। नौगान ने हीरा इसके हवाले करते हुए कहा। बहुत बेहतर आका, बोने ने कहा और नौगान जादूगर के हाथ से हीरा ले लिया। यूं ही हीरा बोने के हाथ में आया, ठीक उसी लम्हे फजा में खोपड़ी नमूदार हुई। नौगान आका, आपके साथ। खोपड़ी ने चीख कर अभी इतना ही कहा था कि अचानक बोने ने निहायत गुस्से से खोपड़ी की जानिब सर उठाकर देखा। इसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर खोपड़ी पर पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और खोपड़ी फजा में सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील होगी। ये क्या, ये तुमने क्या किया? मेरी मुखबर खोपड़ी को तुमने क्यों मार डाला? नौगान जादूगर बुरी तरह से चौंक कर हकलाया। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत? बोनी ने अचानक कहका लगाते हुए कहा और नौगान जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या मतलब? वह हकलाया। उमरो यार जिंदाबाद, बोनी ने अचानक कहका लगाकर कहा और फौरन जमीन में समा गया और जमीन दोबारा बराबर हो गई और नौगान जादूगर हैरानो परेशान खड़े का खड़ा रह गया। झटका लगते ही उमरू के कदम एक लम्हे के लिए जमीन से उठे और फिर दोबारा जमीन से आ लगे। साथ ही अचानक अंधेरा और गड़गड़ाहट की आवाज खत्म हो गई। उमरू ने देखा तो हैरत से उछलकर वो भी एक बहुत बड़े बाग के करीब खड़ा था, जहां हर तरफ बेतहाशा और नहायत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। इन फूलों का रंग आम फूलों से मुख्तलिफ था और वो यूं चमक रहे थे जैसे बारीक बारीक शीशों के बने हुए हों। खास तौर पर इन फूलों से उठती हुई खुशबू बेहद सहर अंगेज थी। उमर इस मशहूर कुन खुशबू में खो गया था।
गो वो बाग के अंदर नहीं था मगर बाग से दूर भी नहीं था। इससे कुछ फासले पर बाग के करीब एक सफ़ेद रंग की पट्टी खींची हुई थी। अचानक बाग में से एक छोटे कद का बौना तेजी से भागता हुआ इसे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। बौना भागता हुआ पट्टी के करीब आया और उछलकर पट्टी के ऊपर से होता हुआ बाहर आ गया। ओ आ गया आ गया, तो तुम्हें नौगान जादूगर ने बेच ही दिया, बहुत खूब। उसने बाग की पट्टी से बाहर आकर खुशी से भरपूर लहजे में कहा। क्या मतलब, कौन हो तुम और ये तुम क्या कह रहे हो? उमरू ने इसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, यही कि आका नौगान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारा खून निकालकर जलबाश बाग में छिड़क दूं, ताकि ये बाग तरोताज़ा रहे और नौगान जादूगर को कभी मौत ना आए। बोने ने फौरन कहा और उमरू दिल ही दिल में इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। इससे फौरन ख्याल आया कि ये बोना नौगान जादूगर की मौत का राज जानता है, इसीलिए इसे ये राज उगलवाना ज़रूरी है। पहले इसने सोचा कि इसे बातों ही बातों में चकमा देकर सारी बात उगलवा ले, मगर फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह उसे खासी देर हो जाएगी और नौगान जादूगर को इस तरह इल्म हो सकता है कि उमरू कहाँ है और बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। अचानक इसे इस तिलिस्मी पुतले का ख्याल आया जो उसे एक बुजुर्ग ने दिया था। तिलिस्मी पुतले की खासियत यह है कि यह किसी भी इंसान, हैवान, तिलिस्मी मखलूक के जिस्म में दाखिल हो सकता है और उसे महसूस भी नहीं हो सकता, और उस पुतले की मदद से जो काम भी लिया जाए वो भी हो सकता है। इस पुतले का ख्याल आते ही उमरू ने दिल ही दिल में जम्बील को हुक्म दिया कि वो तिलिस्मी पुतले को जम्बील से बाहर निकाल दे, और साथ ही इसने पुतले को दिल में हदायत देना शुरू कर दी। उसी वक्त इसकी जम्बील का मुंह खुद ब खुद खुला और एक इंसानी पुतला जम्बील से उचक कर बाहर आ गया और फौरन ही गायब हो गया। अरे अब खड़े क्या सोच रहे हो, चलो बाग में मैं तुम्हें बांध कर और जाकर आका से 40 कोनों वाला हीरा ले आऊं, फिर तुम्हें जिबा करके तुम्हारा खून हीरे में भिगोकर बाग में छिड़क दूंगा। बोने ने इसकी जानिब देखते हुए कहा। ठीक इसी लम्हे उमरू का तिलिस्मी पुतला बोने के यकब में नमूदार हुआ और फौरन धुआं बनकर बोने के सामने आ गया। इससे कबल के बोना कुछ समझता वो बोने की नाक के रास्ते इसके जिस्म में दाखिल हो गया। बोने ने एक जोरदार छींक मारी। वो मारा, बहुत खूब तिलिस्मी पुतले, अब तुम यकीनन समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। उमरू ने बोने को छींक मारता देखकर खुशी से तकरीबन उछलते हुए कहा, जी मेरे आका। बोने ने इस बार नहायत मोदबाना लहजे में उमरू के सामने तकरीबन झुकते हुए कहा, बहुत खूब, तो फिर जाओ, देर किस बात की। उमरू ने इसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहा, और बोना वहां से फौरन गायब हो गया और उमरू बेचैनी से इसके वापस लौटने का इंतजार करने लगा। उमरू ने हाथ में पकड़ी हुई मशाल परी की मूर्ति की तरफ देखा तो उसे फिर वही मनुष्य सी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। उम्र इस बात को ख़त्म करने का तरीका तो तुम्हें मालूम हो ही चुका है। यूं ही ये बात ख़त्म होगा फ़ौरन ही नौगान जादूगर अपनी पूरी कुव्वत से तुम पर हमलावर होगा। उसका मुकाबला ख्याल से करना। ओ तुम फिक्र मत करो मुशाल देवी, ये जादूगर तो मेरे सामने बच्चा है। असल जल्दबाज फूल के हाथ आते ही उसे पैरों से मसल दूंगा। इस फूल के कुचलते ही नौगान जादूगर फ़ौरन हलाक हो जाएगा। फिर ख़तरा कैसा? नहीं उमरू, ऐसा मत करना। इस फूल को तुम कुचलना मत, वरना नौगान जादूगर फौरन हलाक हो जाएगा। अगर वो मर गया तो मैं कभी असली हालत में नहीं आ सकूंगी। तुम्हें इसके साथ दस्त बदस्त लड़ना होगा। वो बेहद ताकतवर और खूनी इंसान है, मगर जब तुम जलबाज फूल तोड़कर अपने मुंह में रखकर इसका मुकाबला करोगे तो तुम्हारी ताकत भी इसके बराबर हो जाएगी। तुम किसी तरह इस जादूगर की दाहिनी आंख फोड़ देना। इस आंख के फूटते ही नौगान की तमाम जादुई सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी और वो एक आम सा इंसान बनकर रह जाएगा। फिर तुम आसानी से इसे मार देना। जब तक इस जादूगर का खून मेरी मूर्ति पर नहीं डालोगे उस वक़्त तक मैं कभी असली हालत में नहीं आ सकती। इसके साथ ही आवाज़ आना बंद हो गई। ओह तो ये बात है। ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। उमरू ने सर हिलाते हुए कहा। उसी वक़्त बौना दोबारा नमूदार हुआ। इस बार इसके हाथ में 40 कोनों वाला नहायत खूबसूरत हीरा जगमगा रहा था। उमरू ने झपट कर इसके हाथ से हीरा ले लिया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? उमरू ने बोने की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, नौगान जादूगर एक तिलिस्मी पुतले से बातें कर रहा था। मैंने फौरन जाकर तिलिस्मी पुतले को मफलूज कर दिया ताकि वो मेरी असलियत न जान सके। फिर मैंने आपकी हदायत के मुताबिक अमल करते हुए धोखे से ये हीरा हासिल कर लिया। जब मैं वापस आने लगा तो नौगान के मुहाफिज खोपड़ी ने काम खराब करना चाहा, लेकिन मैंने इसे फौरन जला डाला और आपका नारा लगा कर वापिस आ गया। बोने ने नहायत मौदबाना लहजे में कहा। ओह बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब इस बौने से कहो कि ये इस पट्टी को ख़त्म करे और मुझे बताए कि बाग में कोई खतरा तो नहीं है। उमरू ने कुछ सोचते हुए कहा। इसका हुक्म पाकर बोना बाग की जानी मुड़ा। इसने आगे बढ़कर सफ़ेद पट्टी को उंगली लगाई, फौरन ही पट्टी पर आग का शोला चमका और पट्टी जलकर स्याह हो गई। उसी वक़्त बाग में हर तरफ स्याह रंग के बारीक बारीक धागों की मानिंद सांप निकल आए। ये तमाम सांप पौधों के साथ चिमटे हुए थे और ये उमरू को पहले दिखाई नहीं दिए थे।
इन सांपों को देखकर उमरू दिल ही दिल में लर्ज उठा। अगर वाकई इसके पास तिलिस्मी पुतला न होता तो वो क़यामत तक इस बाग में न दाखिल हो पाते। बोने ने सांपों को देखते ही एक जोरदार फूंक मारी। फौरन ही वहां से सारे सांप गायब हो गए। सांपों के गायब होते ही अचानक वहां पर मौजूद पौधे तेजी से सिकुड़ने लगे और नहायत तेजी से बाग की जमीन में धंसने लगे। आका, जल्दी से सब्ज हीरा बाग में फेंक दें, वरना असल जलबाज फूल भी जमीन में चला जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। बोने ने उमरू की जानिब मुड़ते हुए कहा और उमरू ने निहायत फुर्ती से हीरा बाग में उछाल दिया। यूं ही हीरा बाग में गिरा। इसमें से तेज सब्ज रंग की रोशनी निकली और एक फूल पर पड़ी। इस फूल के अलावा वहां मौजूद तमाम फूल जमीन में दंस से चले गए। अब इस सारे बाग में सिर्फ वाहिद ही फूल खिला हुआ था जिस पर हीरे की रोशनी पड़ रही थी। उसी वक्त अचानक उमरू ने अकब से किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुनी। वो चौंक पड़ा। इसने मुड़कर देखा, दूर से नौगान जादूगर बुरी तरह से चीखता चलाता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ इसकी जानिब आ रहा था। ये देखकर उमरू बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और भागता हुआ फूल के करीब पहुंचा और एक झटके से फूल तोड़ लिया। उमरू, उमरू, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, रुक जाओ उमरू, इस फूल को मत मसलना, रुक जाओ। उमरू, रुक जाओ, नौगान जादूगर ने दूर से चीखते हुए कहा और भागता हुआ उमरू के करीब आ गया। इसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था और उमरू के हाथ में फूल देखकर इसकी आंखें मौत के खौफ से बुरी तरह से फट पड़ी रही थीं। उमरू, ये फूल मुझे दे दो। देखो, मेरी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुमने ये फूल क्यों तोड़ लिया? तुम्हारी दुश्मनी तो हाबम जादूगर से थी, वो तो मर चुका है उमरू, उसे नाग देवता ने खुद मार दिया है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। उमरू, लाओ ये फूल मुझे दे दो। नौगान जादूगर ने उमरू की जानिब देखते हुए मिन्नत समाजत करते हुए कहा, नहीं उमरू, ये तुम्हारा दोस्त हरगिज नहीं हो सकता। फूल इसके हवाले हरगिज ना करना। ये तो हाबम जादूगर से भी ज्यादा जालिम और सफाक है। इसने ना सिर्फ इंसानों का खून बहाया, बल्कि इसके हाथों पाकिस्तान की कई परियां, परिजात और दियो भी तंग हैं। इस बदबख्त ने हमारे हजारों साथियों को मौत के घाट उतारा है। ये तुमसे धोखा कर रहा है। अगर तुमने इसे फूल दिया तो ये तुम्हें फौरन मार डालेगा। इसकी बातों पर तुम हरगिज मत जाना। इसने तो तुम पर शेरों से हमला करवाया था और तुम्हें आग के हाले में कैद किया था। अगर तुम अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से वहां से ना निकलते तो तुम कब के मर चुके होते। अचानक उमर को करीब से परिजात फरवान की आवाज़ सुनाई दी। इसने सर उठाकर देखा। परिजात फरवान स्याह चिड़े के रूप में इसके सर पर मुंडला रहा था। नहीं उमरू, ये झूठ बोल रहा है। तुम ये फूल मेरे हवाले कर दो, मैं इसके बदले तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। नौगान जादूगर ने जल्दी से घबरा कर कहा। दौलत का नाम सुनकर उमरू की आंखों में अचानक महनी खेज चमक उभर आई। दौलत? तो तुम्हारे पास दौलत भी है? उमरू ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, जैसे उसे इसकी दौलत से कोई मतलब ना हो। हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है, ये देखो ये। नौगान जादूगर ने खुश होकर कहा। उसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़ा। अचानक वहां यके बाद दीगर कई जमाके हुए और वहां ऊपर तले कई संदूक नमूदार हुए जो एक बहुत बड़े और कीमती खजानों से लबालब भरे हुए थे। इतना बड़ा खजाना देखकर उमरू की बाछें खिल गईं। देखो उमरू, ये कितना बड़ा खजाना है। तुम ये सब ले लो और ये फूल मुझे दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ आऊंगा। नौगान जादूगर ने खुशामदाना लहजे में कहा। उमरू ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसकी निगाहें तो खजाने पर जमी हुई थीं। तिलिस्मी पुतले, उमरू ने बोने की जानिब देखते हुए कहा, मैं समझ गया आका। बोने ने फौरन सर झुकाकर कहा। फिर वो तेजी से खजाने के करीब आ गया। इसने खजाने को हाथ लगाया तो खजाना फौरन वहां से गायब हो गया। उस वक़्त उमरू के बगल में दबी हुई जंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई और फिर फौरन ही हल्की हो गई। ये महसूस करके उमरू का दिल खुशी से झूम उठा। वो समझ गया कि बाहर मौजूद तमाम खजाने इसके तिलिस्मी पुतले की बदौलत इसकी जंबील में पहुंच चुका है। ओ मेरा खजाना! नौगान जादूगर अपना खजाना गायब होता देख कर हकलाया। खजाने की फिक्र छोड़ो नौगान, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। उमरू ने अचानक इसकी जानिब देखते हुए करख्त लहजे में कहा, क्या मतलब? नौगान जादूगर खौफ से हकलाया। इसका चेहरा तारीख होता जा रहा था। मतलब ये कि उमरू ने कहा और हाथ में पकड़ा हुआ फूल अचानक मुंह में रख लिया। इसे ऐसा करता देखकर नौगान जादूगर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ और फिर अचानक इसके चेहरे पर बशाशत सी दौड़ती चली गई और उसने अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी फिर कहकों में बदल गई, तंज और फतह से भरपूर कहकों में। और उमर उसे कहके लगाता हुआ यूं देख रहा था जैसे इससे इसकी दिमागी हालत के बारे में शुबा हो। नौगान जादूगर के कहके तवील से तवील होते जा रहे थे। वो पेट पकड़कर इस बुरी तरह से कहके लगा रहा था जैसे इसे कहके लगाने का दौरा पड़ गया हो। क्या हुआ? पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हारे पेट पर किसी मच्छर ने गुदगुदी कर दी है जो यूं मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे हो? उमरू ने उसे यूं हंसता देखकर बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हा हा हा,
واقعی تم دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف انسان ہو عمرو۔ او نہیں، تم خود کو کس قدر چالاک اور عیار آدمی سمجھتے تھے، مگر تم تو انتہائی بے حد بیوقوف اور پاگل ہو۔ نوگان جادوگر نے بری طرح سے ہنستے ہوئے کہا، کیوں، میں بیوقوف کس طرح سے بن گیا، یا میری دم نکل آئی؟ عمرو نے پہلے سے زیادہ برا منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک کیا، واقعی تم گدھے ہو۔ ارے بیوقوف، تم مجھے مارنے چلے تھے؟ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے تو اس پھول کی پتیوں کو مسل کر تم مجھے آسانی سے مار سکتے تھے، مگر تم احمق آدمی ہو۔ تم نے اس پھول کو منہ میں ہی ڈال لیا۔ اس پھول کی یہی خاصیت ہے کہ اگر اسے کوئی منہ میں ڈال لے تو اس کی جان واپس چلی جاتی ہے، جسے اپنی جان اس پھول میں ڈال رکھی ہو۔ اب عمرو، تم پھول اپنے منہ میں ڈالنے کی غلطی کر ہی چکے ہو تو یہ بھی سن لو۔ اب اگر تم پھول کو اپنے جوتوں سے مسل بھی ڈالو تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ یہ دیوتا کے اصول کے مطابق اس پھول سے جان نکل کر واپس میرے جسم میں آ چکی ہے۔ اب عمرو، میری جگہ تمہیں مرنا ہوگا۔ میں اب تمہیں ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ صدیوں تک تمہاری روح بل بلاتی رہے گی۔ نوگان جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، میری جان کوئی اونٹنی نہیں جو بل بلاتی رہے گی۔ شکل سے تو تم مجھے پاگل ریچھ لگ رہے ہو، بدمانس کہیں کے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ پھول میں نے بھول کر اپنے منہ میں ڈالا ہے؟ غلط فہمی نکال دو احمق جادوگر، یہ پھول میں نے جان بوجھ کر نگلا ہے۔ اب میں تم سے دست بدست مقابلہ کروں گا۔ نہتھے ہاتھوں سے میں تمہارا منہ اور پیٹ چیر کر نہ رکھ دیا تو میرا نام خواجہ عمرو نہیں۔ عمرو نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، تم، تم میرا مقابلہ کرو گے؟ واہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ! میں تو تمہیں چٹکی میں مسل کر رکھ دوں گا عمرو۔ مجھ میں جتنی طاقت ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نوگان جادوگر نے کہکا لگا کر کہا، بڑا مان ہے تمہیں اپنی طاقت پر؟ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آؤ، مگر ٹھہرو، اگر تم خود کو طاقتور کہتے ہو تو جادو ہرگز استعمال مت کرنا، یہ بہادری نہیں بزدلی ہوگی۔ او نہیں، میں جادو ہرگز استعمال نہیں کروں گا، تم تو میرے ایک ہاتھ کی مار ہو، لو سنبھلو۔ نوگان جادوگر نے کہا اور پھر اچانک اس نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ پوری قوت سے گھمایا۔ عمرو نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ نوگان کا گرزنما ہاتھ اس کی کمر پر لگا، اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ کئی فٹ اچھل کر گھومتا ہوا دور جا گرا۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھتا، نوگان بجلی کسی تیزی سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے پوری قوت سے اپنی ٹانگ عمرو کی پسلیوں پر ماری۔ عمرو ایک مرتبہ پھر ہذیانی انداز میں چلایا اور زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت نوگان جادوگر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسی کھلونے کی مانند اٹھا لیا۔ عمرو بری طرح سے اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا۔ نوگان جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور پوری قوت سے اسے زمین پر پٹاخ دیا۔ عمرو کے حلق سے نکلنے والی چیخ بے حد بھیانک تھی۔ اس کا جسم ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح بری طرح سے اچھل رہا تھا۔ عمرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ کر رہ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرے کی یلغار ہونے لگی۔ نوگان جادوگر نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور مسلسل اس کی دھنائی کر کے رکھ دی تھی۔ عمرو بری طرح سے چیختا ہوا تڑپ رہا تھا کہ نوگان جادوگر آگے بڑھا اور اس نے ایک بار عمرو کو پھر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر سر سے بلند کر لیا اور اسے دور اچھال دیا۔ دھپ کی زوردار آواز کے ساتھ عمرو گرا۔ اس بار اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نوگان جادوگر نے خوشی سے بھرپور ایک زوردار کہکا لگایا اور اس نے آگے بڑھ کر عمرو کے مردہ جسم پر ٹانک رکھ دی۔ نوگان جادوگر عظیم ہے، عظیم تر ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، کوئی نہیں۔ نوگان جادوگر سے ٹکرانے والی ہر طاقت پاش پاش ہو جائے گی۔ اس نے حلق پھاڑ کر فخریہ لہجے میں زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس وقت اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی طاقت بہت کم ہو گئی ہو اور وہ الٹ کر پشت کے بل گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی عمرو یار بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تکلیف کا ہلکا سا بھی شبیہ اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم زندہ ہو؟ اسے صحیح سلامت دیکھ کر نوگان جادوگر تھوک نکل کر بولا۔ ہاں احمق جادوگر، بور رہے ہو کہ میں نے تمہارا جلواج پھول کھایا ہے؟ اس پھول کی بدولت مجھ میں تم جیسی 1000 گنا طاقت آ گئی ہے۔ پھر بلا میں تم جیسے ریچھ سے اس قدر آسانی سے کس طرح سے ہلاک ہو سکتا ہوں؟ عمرو نے مسکرا کر کہا۔ او تو یہ بات ہے۔ نوگان جادوگر کے منہ سے گراہٹ نکلی، پھر وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اچانک اٹھ کر عمرو پر چھلانگ لگائی اور نہایت جارحانہ انداز میں عمرو پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ عمرو اطمینان سے اس کے حملے روکنے لگا، پھر عمرو نے اچانک اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ نوگان جادوگر کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور پھر وہ کسی پھرکی کی مانند گھوما اور الٹ کر دور جا گرا۔ لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اٹھتے ہی اس نے نہایت غسیلے انداز میں ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ فوراً ہی اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ وہ غصے میں تلوار گھماتا ہوا عمرو کی جانب لپکا۔
مگر اسی وقت اچانک بونے کی شکل سے نارنجی رنگ کی شعاعیں نکلی اور نوگان جادوگر کے ہاتھ میں موجود تلوار سے ٹکرائی۔ تیز بجلی کسی چمکی اور اس کے ہاتھ میں موجود تلوار غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نوگان جادوگر بری طرح سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ بے وقوف، مجھ پر جادوئی وار کرنے کی کوشش مت کرو، اب تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، او نہیں، میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ نوگان جادوگر گرایا۔ اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھنا چاہا مگر اسی وقت امرو حرکت میں آیا۔ اس نے اچانک زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکالا اور نوگان جادوگر کے قریب آ کر پوری قوت سے اس کی دائیں آنکھ میں گھسیڑ دیا۔ نوگان جادوگر نے بچنے کی بھرپور کوشش کی مگر امرو نے چالاکی سے اس پر وار کیا تھا، اسی لیے وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے تیز دھاڑتی ہوئی چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ امرو نے نہایت پھرتی سے اس کی آنکھ سے خنجر نکالا اور نوگان جادوگر کے سنبھلنے سے پہلے خنجر پوری قوت سے اس کے سینے میں دل کے مقام پر کھونپ دیا۔ نوگان جادوگر کا جسم کئی فٹ اونچا اچھلا اور زمین پر دوبارہ گر کر ایک جھٹکے سے ٹھنڈا ہو گیا۔ یوں ہی نوگان جادوگر مرا، اسی لمحے ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا، ساتھ ہی ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، آہ مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام نوگان جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر فوراً اندھیرا ختم ہو گیا۔ اندھیرا ختم ہوتے ہی امرو نے دیکھا کہ زمین پر ایک طرف نوگان جادوگر کی لاش پڑی تھی جس کے سینے سے ابھی تک خون ابل رہا تھا۔ امرو جلدی کرو، اس سے قبل کہ نوگان جادوگر کے جسم میں آگ لگ جائے، اس کا خون مجھ پر اور مشال پری کی مورتی پر ڈالو۔ اچانک سیاہ چڑے نے چیخ کر کہا اور وہ امرو کے کاندھوں پر آ بیٹھا۔ امرو نے سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس نے نوگان جادوگر کے سینے سے ابلتے ہوئے خون میں ہاتھ بھگویا اور اس کے کچھ چھینٹے اس نے سیاہ چڑے پر ڈالے اور کچھ مشال پری کی مورتی پر۔ فوراً ہی دو جماکے ہوئے اور سیاہ چڑے اور مشال مورتی کی بجائے امرو کے سامنے ایک نہایت خوبصورت پری اور پریزاد موجود تھے۔ ان دونوں نے امرو کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ ان کی خاطر امرو نے اتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ اسی وقت نوگان جادوگر کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ مشال پری اور پریزاد فروان امرو کو لیے ہوئے اپنے خوبصورت محل میں آ گئے۔ امرو خوش تھا، بے حد خوش۔